بیٹی سبرینا نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آج کی عبادت کو چلایا ہے، اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، یوتھ کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، عبادات کو چلا رہے ہیں، خداوند میں ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا انہی میں سے میرا ایمان ہے آنے والے سالوں میں اپنے لوگوں کو کھڑا کرے گا کہ وہ خداوند کے کام کو آگے لے کے چلیں۔ آمین۔ ہم جو باتیں خداوند کے کلام میں سے آج کی شام سیکھنا چاہتے ہیں وہ دینے کے تعلق سے ہے، گیونگ۔ جو بائبل مقدس میں کلیسیا ہے، کلیسیا کا کلچر جو ہے وہ کنگڈم کلچر ہے۔ جب تک خدا کے لوگوں کو، ایمانداروں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ خدا کا گھر یا کلیسیا یا اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کا تعلق جس شخصیت کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ بادشاہی نظام کو پیش کرتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس سال میں اگر کلیسیا ایک بات سمجھ جائے پورے سال میں کہ خدا اور اس کی بادشاہی کیا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ آپ کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کیا تو مشیل نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے پڑھا کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی کی منادی سے خداوند نے اپنی منادی کو شروع کیا، اور جب شاگرد خدا یسوع مسیح کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند نے کیا سکھایا؟ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئی۔ بائی دا وے، لفظ بادشاہت نہیں ہے، لفظ بادشاہی ہے بولنے میں۔ بادشاہت ٹیریٹری کو کہتے ہیں جہاں پہ رول کیا جاتا ہے۔ خدا کی جو بادشاہت ہے وہ تیسرے آسمان پہ قائم ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو حکمرانی ہے، بادشاہی ہے، وہ زمین پہ بھی ہمارے درمیان، ہماری زندگیوں میں قائم ہو۔ تو خدا نے سکھایا، بائبل مقدس میں لکھا ہے تیری بادشاہی آئے۔ کیسی بادشاہی؟ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ سو اس طرح سے خداوند نے بادشاہی کی منادی کی اور اس بات کو خدا کے لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بادشاہی کے اندر جب بھی کسی شخص نے بادشاہ سے ملنا ہے تو بغیر گفٹ کے، گیونگ کے تعلق سے ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، بغیر تحفے کے، بغیر گفٹ کے کوئی شخص بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ یہ جو لیونگ کنگڈمز ہوتی تھیں اور آج ہیں، ان میں یہ رائل پروٹوکول ہے، یہ شاہی قانون ہے کہ اگر آپ نے بادشاہ سے ملنا ہے تو آپ کے پاس کوئی گفٹ ہونا چاہیے جو آپ نے بادشاہ کے حضور میں اس کو پیش کرنا ہے۔ جب آپ بادشاہ کے حضور میں کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں تو آپ کا گفٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نظر میں بادشاہ کی کیا وقیت اور کیا قیمت ہے۔
یا آپ بادشاہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے کتنا قابل احترام ہے جب آپ بادشاہ کے حضور میں تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں جاتا، سب سے پہلے وہ آداب بجا لاتا، جھکتا، اس کے بعد وہ اپنا تحفہ پیش کرتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاموش کھڑا ہو جاتا، اور پھر اگر بادشاہ چاہتا یا جب چاہتا تو بات چیت کا آغاز کرتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں وہ اپنی دولت کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ کسی بادشاہ کے پاس جس قدر زیادہ دولت ہوتی، وہ بادشاہ جتنا امیر ہوتا، اسی قدر اس کی جاہ و جلال جو ہے وہ ہوتا، اسی قدر وہ زیادہ پرحشمت، پرجلال اور قابل ستائش سمجھا جاتا، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا کہ فلاں بادشاہ جو ہے وہ کس قدر دولت مند ہے۔ سو اس لیے جو بادشاہ ہوتے وہ انویٹ کیا کرتے تھے، وہ دوسری جو حکومتیں ہیں ان پہ حملے کرتے اور ان حکومتوں کو شامل کرتے، اپنی ٹیریٹریز کو ایکسپینڈ کیا کرتے تھے، اور دوسری بات اپنی دولت، اس طرح سے ان کی جو دولت اور خزانہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ جب آپ کسی کنگڈم میں کسی بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں تو اس بادشاہ کی جو رہنے سہنے کی جگہ ہے، وہاں کے در و دیوار، وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں، وہاں کی میز اور کرسیاں، وہاں کا فرنیچر، وہاں کی ساری جو کچھ بھی وہاں انٹیریئر موجود ہے، اس سب میں آپ کو جو چیز نظر آئے گی اس میں سونا اور چاندی اور قیمتی دھات اور ہیرے اور جواہرات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کچھ بادشاہ کی گلوری کو پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ بادشاہ کس قدر پرحشمت اور دولت مند ہے۔ اس لیے ان کی جب بھی آپ سے ملاقات ہو، یا آپ کبھی ادھر جائیں یا آپ پرانی فلمیں دیکھیں یا پرانے جو نظام ہیں ان کو دیکھیں، تو یہ چیز بڑی عام فہم آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی بھی بادشاہ جو ہے آپ کو غریب بادشاہ کی ٹرم نظر نہیں آتی، بائبل میں بھی نہیں۔ اور جب میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یسوع کے بارے میں لکھا کہ تیرا بادشاہ غریب ہے۔ میں کہا نہیں، یہ بالکل نہیں لکھا تیرا بادشاہ غریب ہے۔ زکریا میں یہ نبوت ہے، وہاں پہ لکھا ہے تیرا بادشاہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، لادو کے بچے پر سوار ہے۔ سو غریب بادشاہ کی ٹرم آپ کو، بادشاہ ہمیشہ دولت مند ہے، بادشاہ ہمیشہ امیر ہے، اور وہ اسی طرح سے رہتے ہیں۔ دوسری بات، جو جلال ہے، جو گلوری ہے، اس کا تعلق ہمیشہ بادشاہت کے ساتھ۔ اگر آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں اور ان کی چیزوں کو اسٹڈی کریں تو بار بار آپ کو جو لفظ ملے گا اس کنگڈم میں، وہ بتائیں گے the glory of Rome, the glory of Greece, and so on and so, glory of Persia and glory of England, and جتنی بادشاہت ہیں ان کے ساتھ گلوری کا، جلال کا لفظ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے اور وہ منسوب ہوتا ہے۔ جس نے بھی بادشاہ سے ملنا ہے ضروری ہے کہ اس کے پاس تحفہ ہو، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو یا وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے بھی بادشاہ سے ملنا ہے، اگر بادشاہ نے بھی بادشاہ سے ملنا ہے تو وہ جس بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے وہ بادشاہ اس کے لیے تحفہ لے کے جائے گا۔ اگر سبا کی ملکہ نے بھی سلیمان بادشاہ سے ملنا ہے، اس کی کنگڈم کے اندر جا کے، اس کی ٹیریٹری کے اندر جا کے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے گفٹ لے کے جائے، اور وہ اس کے لیے گفٹ لے کر گئی۔ یہ کنگڈم کلچر ہے، یہ بالکل بڑی عام فہم بات ہے کنگڈمز کے اندر۔ ہم چونکہ کنگڈم میں رہے نہیں کبھی،
स्वीडन किंगडम है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे एक्टिवली किंगडम्स हुआ करती थी। बादशाह फैसले किया करते और हुकूमतें किया करते थे। सो ये किंगडम का जहाँ पे एक्टिवली किंगडम काम करती है, ये उसका कल्चर है। जब अब ये तो बात है कि आपने जब जाना है तो जरूर तोहफा लेके जाना है। दूसरी बात, अगली बात, तीसरी गालबन आपने याद रखनी है हमने इक्लीसिया के तौर पे, कि जब कोई बादशाह को तोहफा देता है, तो जब आप बादशाह को तोहफा देते हैं तो आप उसके लिए टारगेट फिट करते हैं। आप उसके लिए हदफ जो है, टारगेट जो है, उसको फिक्स करते हैं। क्योंकि जब बादशाह को तोहफा दिया जाता है तो फिर बादशाह अपने जलाल और ग्लोरी के मुताबिक जो है, जरूरी है कि आपको भी तोहफा वापस करें। जब आप बादशाह को तोहफा देंगे तो जरूरी है कि आप बादशाह भी आपको तोहफा जो है वो वापस करें। लिहाजा आपका जो तोहफा है वो बादशाह को गोया मजबूर कर देता है कि बादशाह आपके तोहफे को रिस्पॉन्स करे। जब आप बादशाह को तोहफा देते हैं तो आपका गिफ्ट जो बादशाह है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर देता है कि वो रिस्पॉन्स करे। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि बादशाह को तोहफा मिले और बादशाह आपको तोहफा या जिससे मिला है उसको तोहफा वापस ना करे। अगर आप किंगडम के लोग हैं और आप किंगडम को अंडरस्टैंड करते हैं और आपको बादशाह से कुछ चाहिए, हम यीशु को क्या कहते हैं? वो प्रेसिडेंट है, वो चेयरमैन है? नहीं, हम क्या कहते हैं? यीशु कौन है? वो बादशाह है, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। सो अगर हमें अपने बादशाह से कुछ चाहिए तो पहले जरूरी है कि हम बादशाह को कुछ दें। अगर हम बादशाह को नहीं देंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अगर है ही नहीं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर है, एंड तक भी कुछ है, थोड़े से थोड़ा भी कुछ है, तो पहले आपको देना है। सारपत की बेवा के पास कलाम में लिखा है एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल बाकी था। पहला सलातीन और उसका 17 बाब आप अगर पढ़ें, और कलाम में लिखा है कि उसको खुदा से जो शहंशाह अजीम है, बादशाहों का बादशाह है, उससे मदद चाहिए। उसको चाहिए कि उसका आटा और उसकी कुप्पी में तेल जो है वो खत्म हो रहा है, वो आखिरी पोर्शन है, आखिरी पेड़ा है, उसको वो और उसका बेटा खा के मर जाएंगे। और उसको खुदा से मदद चाहिए, और अगर उसको खुदा से मदद चाहिए तो जरूरी है कि पहले वो बादशाह को तोहफा दे। और जब उसने इस काम को किया, जब उसने बादशाह को तोहफा दे दिया, जब उसने वो आखिरी पेड़ा अपना और आखिरी तेल की कुप्पी का हिस्सा इस्तेमाल किया रोटी पकाने में कि शहंशाह अजीम के हुजूर हदिये के तौर पे पेश कर दे, एलिया को दे दे, और उसने सोचा कि अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर के बाद मरने का प्रोसेस शुरू होना है, अभी से शुरू हो जाए। और जब ये वक्त आ गया कि उसने बादशाह को दिया तो फिर बादशाह ने उसको दिया। आज हम बड़ी आराम से कह देते हैं, फिर उसकी जो तेल की कुप्पी है वो उतनी की उतनी रही, और उसके जो आटे का मुट्ठी भर आटा था वो भी उतने का उतना ही रहा। जितनी दफा वो मुट्ठी भर के, मुट्ठी से ज्यादा नहीं हुआ कभी आटा, रहा वो उतना ही, लेकिन जितनी बार मर्जी चाहो निकालो। और कलाम में लिखा है उसका पूरा कुंबा उस सारे पीरियड में उसके घर में उसके पास रहा। और उससे क्यों? क्योंकि उसको किंगडम गिविंग की अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अगर किसी को किंगडम गिविंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है और वो किंगडम में जाके बादशाह के हुजूर में तोहफा दे देता है, तो जरूरी है कि उसको वापस मिले। हो नहीं सकता कि
آپ بادشاہ کو دیں اور آپ کو واپس نہ ملے. اگر آپ کو نہیں مل رہا کنگڈم میں تو اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کنگڈم میں دے نہیں رہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا. پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کو ملے کیونکہ آپ دے نہیں رہے. اور خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند نے کہا، کوئی جلدی سے یہ آیت پڑھ دے نکال کے، استثنا کی کتاب ہے ڈیوٹرمنی، اس کا 16:16، استثنا 16:16 نکال کے رکھیں. جب آپ نے خدا کے حضور میں جانا ہے اور جب آپ نے خدا کے حضور میں پہنچنا ہے تو جب آپ نے دینا ہے تو آپ نے خوشی سے دینا ہے. کیوں میں نے خوشی سے دینا ہے؟ کیوں آپ نے خوشی سے دینا ہے؟ ہم نے اس لیے خوشی سے دینا ہے کہ مجھے بادشاہ کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوگا، مجھے بادشاہ کے حضور جانے کی عزت ملے گی. جب آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ میں بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہوں. آپ کے اندر خوشی ہونی چاہیے، آپ کے اندر جوش ہونا چاہیے. میں چاہے ایک بندہ چرچ میں بیٹھا ہو، میں اسی طرح سوٹیڈ بوٹیڈ آتا ہوں کیونکہ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوتا، میں اپنے بادشاہ کے لیے تیار ہوتا ہوں. مجھے پتا میرا خداوند یہاں موجود ہے، میرا بادشاہ یہاں موجود ہے، میں اس کے پریزنس میں، اس کے حضور میں جا رہا ہوں. جب آئیں اس طرح تیاری کر کے میں آتا ہوں کہ جیسے میں فیسٹ میں جا رہا ہوں. فیسٹ کی تیاری اور چرچ کی تیاری میں آپ کو میرے اندر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. خوشی سے جائیں، اس طرح جائیں کہ آپ کو شرف ملا ہے اپنے بادشاہ کے حضور میں حاضر ہونے کا. اور جب جائیں، پڑھیے مہربانی سے یہ آیت اونچی آواز میں. اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کرے جسے وہ چنے گا. اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں. اور جب آئیں خدا کے حضور تو خدا نے کیا کہا؟ جب تم نے میرے حضور میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ خالی ہاتھ نہیں آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم بادشاہ کے حضور میں جا رہے ہو، اور بادشاہ کے حضور میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے حضور میں گفٹ لے کے آنا ہے. آپ خالی ہاتھ بادشاہ کے پاس نہیں آ سکتے. ضروری ہے کہ آپ گفٹ دیں، ضروری ہے کہ آپ تحفہ دیں، ضروری ہے کہ آپ اس کے حضور میں گیونگ کریں. یہ رائل پروٹوکول ہے. اور جب آپ نے بادشاہ کے حضور میں آنا ہے، بادشاہ کے حضور میں دینا ہے، تو جب آپ بادشاہ کے حضور میں دے چکتے ہیں تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ میں خداوند کے حضور میں کھڑا ہوں. میں نے اس کو بڑی قریب سے ایکسپیرینس کیا ہے گیونگ کو. جب میں اپنے بادشاہ کے حضور میں دے دیتا ہوں، I never been worried. ایسے بھی ہوا ہے میں نے کسی کو 300 ڈالنا تھا چندے کا، 3000 چلا گیا ہے. I'm not worried. ان کا مجھے فون ہے، وہ آپ نے 3000 ڈال دیا، آپ نے 300 کہا تھا. میں نے کہا آ گیا، یہ خدا کی مرضی ہے. I'm not worried. کیونکہ جب آپ نے بادشاہ کو دے دینا ہے تو آپ کو خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ اب سارا پریشر جو ہے وہ بادشاہ کے اوپر ہے. آپ نے دے دیا ہے، خوشی سے دیا ہے، اس کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں آپ، اور اب سارا پریشر بادشاہ کے اوپر ہے. اور جب آپ بادشاہ کو دے چکے ہیں تو پریشر یہ ہے کہ آپ نے اپنی حیثیت سے دیا ہے اور اب بادشاہ نے اپنی حیثیت سے آپ کو واپس کرنا ہے. دس از دا تھنگ. آپ نے اپنے تھوڑے میں سے دینا ہے اور بادشاہ نے اپنے جلال میں سے آپ کو دینا ہے. جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، خدا کے کلام میں ایک بڑی خوبصورت کہانی ہم کرسمس کے دنوں میں دیکھتے ہیں. ابھی مہینہ ڈیڑھ ہوا ہم نے کرسمس منایا. خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی اور کلام میں لکھا ہے کتنے مجوسی آئے خداوند کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں 3 نہیں، کئی مجوسی.
2 बाब की पहली आयत अगर हम मत्ती के इंजील में पढ़े, 3 क्यों समझा जाता है? ये हमने जो गीत बनाया है, हम 3 बादशाह मशरिक से हैं, कहीं नहीं लिखा 3, वहां लिखा है कई मजूसी आए। और लिखने वाले ने क्यों 3 लिखा? क्योंकि तोहफे 3 हैं जिनका जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि और तहाइफ नहीं थे, इसका मतलब ये है कि ये जो तहाइफ है ये प्रोफेटिकली जो है खुदा यीशु मसीह की जिंदगी की बहुत सी चीजों को यहाँ करते थे, इसलिए उनका जिक्र किया गया। एनीवे, तो कई मजूसी आए, क्योंकि ये मजूसी जो है, जो वाइज मैन है, ये असल में अपने अपने किंगडम के बादशाह थे। और जब उन्होंने ये नजूम के ताल्लुक से, सितारों के इल्म के ताल्लुक से देखा, तो उनको पता चला कि जमीन पे एक बादशाह पैदा हुआ है। और दूसरी बात जो उनका इल्म बता रहा था वो ये थी कि ये बादशाह दुनिया के सब बादशाहों से ज्यादा अमीर है। इतना अमीर है कि ना इससे पहले कोई बादशाह अमीर था, ना अब कोई बादशाह इतना अमीर है, और ना ही रहती दुनिया तक कोई बादशाह इतना अमीर होगा। और इस बात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने किंगडम्स को छोड़ें और जाके इस बादशाह का दीदार हासिल करें, क्योंकि उस जमानों में ज्यादा बादशाह जो थे, जो अपनी किंगडम के बादशाह हुआ करते थे, वो अपनी किंगडम के बादशाह भी होते और अपनी किंगडम के खुदा भी होते, और उनकी वर्शिप की जाती थी। उन्होंने अपने किंगडम्स को छोड़ा, अपनी वर्शिप को छोड़ा, और इस नौमौलूद बादशाह की तलाश में निकले, और ये आके खुदा यीशु मसीह से मिले। और मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ का वो छोटा सा वक्ती घर जो उन्होंने अस्तबल किराए पे लिया था, वहां पे बादशाहों की लाइन लग गई, और उनका छोटा सा घर कीमती तोहफे से भर गया, और उन्हें समझ नहीं आ रही थी ये क्या हुआ चाहता है। कलाम में लिखा, मुकद्दसा मरियम इन बातों को अपने दिल में रखे हुए थी। ये सारी बातें जो फरिश्ता पहले उससे मिला है, फरिश्ते ने उसको कहा है, और वो कंवारी है और बेटा पैदा हुआ है, ये सारी चीजें, और बादशाह लाइन बना के आ रहे हैं। और जब वो आए हैं तो क्या किया है? वो आए हैं, उन्होंने सिजदा किया है और उन्होंने तोहफा पेश किया है। ये रॉयल प्रोटोकॉल था। आए हैं आप, बादशाह के हुजूर में आपने सिजदा करना है और फिर तोहफा देना है। सिजदा, वर्शिप, ये वर्शिप हम तो ऐसे ही कर लेते हैं ना। वर्शिप मुझे और आपको, बाइबल के लोगों को याद रखना है कि जो वर्शिप है वो गिविंग को रिक्वायर करती है। जहां पे गिविंग नहीं है वहां पे कोई वर्शिप नहीं है। हम वर्शिप सिर्फ गीत गाना समझते हैं, ये एक हिस्सा है वर्शिप का। जो वर्शिप है, जो प्रस्तिश, वो गिविंग को रिक्वायर। सबसे पहली बात, आपकी जिंदगी पूरे तौर पे खुदा के हाथ में चली जाए। आपकी ताकत, नॉलेज, ज़हन, सब कुछ खुदा के हाथ में आप दे दें उसको, और उसके बाद जो कुछ आपका है उसे दें। सो उन्होंने ना सिर्फ वर्शिप की बल्कि खुदावंद के हजूर में तोहफे दिए। और जो तोहफा है जो अपने बादशाह को देना है, वो कैसा होना चाहिए? वो कीमती होना चाहिए, वो प्रेशियस होना चाहिए। कीमती तोहफे खुदा को देने हैं हमने, कीमती तोहफे बादशाह के हजूर में हमने पेश करने हैं। ये जरूरी बात है। और जो कीमत है उसका मतलब क्या है? कीमत का मतलब क्या है? कीमत का मतलब ये नहीं है कि उस तोहफे की कीमत कितनी है। कीमत का मतलब ये है कि उस तोहफे की कीमत आपको कितनी पड़ी है। आर यू विद मी? कीमती होने का मतलब ये नहीं कि उस तोहफे की कीमत क्या है, मतलब ये है कि वो आपको क्या कीमत पड़ी है। अगर आपके पास 500 क्राउन है, यहाँ पे क्राउन की करेंसी चलती है स्वीडन में, और आप निकले हैं बादशाह से मिलने के लिए, और आपने उसके हुजूर में 50 क्राउन का तोहफा पेश किया है, तो ये घटिया तोहफा है। लेकिन अगर आपकी जेब में 500 क्राउन है
اور آپ نے بادشاہ کے حضور میں 500 کراؤن آفر کر دیے ہیں، تو یہ قیمتی تحفہ ہے۔ اگر آپ مقدس مرکز کی انجیل کے 12 باب کی 41 آیت سے پڑھیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند ہیکل میں کھڑے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے وہ چندے ڈال رہے تھے، اور بڑے بڑے امیر لوگ آ کے بڑے بڑے چندوں کی تھیلیاں پھینک رہے تھے، اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور خداوند وہاں پہ موجود ہیں۔ اور وہاں پہ کلام میں لکھا ہے ایک عورت آئی ہے، ایک تو وہ بیوہ ہے، دوسری وہ کنگال اور غریب ہے، اور جب وہ آئی ہے اور اس نے ایسا کچھ ڈالا ہے کہ کسی نے اس کو نوٹس بھی نہیں کیا، اس کی پوزیشن دیکھ کے، اس کی حالت دیکھ کے، اس کے ہاتھ میں تو کوئی ایسی بھاری چیز نہیں ہے خدا کے حضور میں ہیکل میں چندہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان دنوں اشرفیاں اور کوئنز اور میٹل ہوا کرتا تھا۔ اور جب وہ باقی لوگ آ رہے تھے، ہو سکتا ہے کسی نوکر نے کوئی تھیلی اٹھائی ہو یا 2 نوکروں نے اٹھائی ہو، بڑے بڑے امیر لوگ دے رہے ہیں، لیکن وہ عورت جب آئی ہے تو وہ تو آرام سے چل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تو بیچاری کے 2 دمڑیاں تھیں جو اس کی مٹھی میں آ جاتی تھیں، اور اگر آپ اس مٹھی کو بند کر لیں تو آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ سو جب وہ آئی اور اس نے وہ 2 دمڑیاں ڈالی تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے بلایا شاگردوں کو اور اس نے کہا کہ اس عورت نے، اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، اس کا تحفہ اس کو بہت مہنگا پڑا ہے، باقیوں کو بڑا سستا پڑا ہے، انہوں نے اپنی بہتات میں سے دیا ہے، لیفٹ اوور انہوں نے دیا ہے۔ اگر ان کے پاس 500 ہے تو انہوں نے 5 کراؤن ڈالے، دس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن اس کے پاس جو کچھ تھا آج اس نے سارا ہی میرے حضور میں ڈال دیا ہے، اس کا تحفہ اتنا قیمتی ہے، اور اس کا انعام کیا ہے اس کنگال بیوہ کا؟ باقی کسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کنگال بیوہ کا ذکر کیا گیا، الہام میں اس کو جگہ دی گئی، اور آج جگہ جگہ پوری دنیا میں لاکھوں مرتبہ لوگ اس کے بارے میں منادی کر چکے، لوگ اس سے انسپائر ہو چکے، اور یہ اس کا ایسا قیمتی اور الہی اور ابدی تحفہ ہے جو اس کو 2 دمڑیوں کے وسیلے سے ملا، اور آج تک وہ برکت جاری اور ساری ہے۔ سو اس لیے جو قیمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تحفے پہ کتنا خرچ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کتنا آپ کے پاس بچ گیا ہے، اس تحفے کو جو آپ نے اپنے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا ہے۔ آج لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر میرے جیسا ایماندار ہوتا، آپ کے جیسے ایماندار ہوتی وہ سارپت کی بیوہ، تو وہ سو کر دیتی، وہ 10 لوگوں کو جا کے بتاتی کہ یہ ایلیا جو بڑا خدا کا بندہ بنا پھرتا ہے، اس کی حرکتیں آپ چیک کریں، اور میرے پاس 1 روٹی بچی ہے، ایک پیڑا میرے اور میرے بیٹے کے کھانے کے لیے، یہ کہتا ہے پہلے میرے لیے اس کو بنا کے لا اور خدا تجھے دے دے گا۔ لیکن بادشاہی میں مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو پہلے آپ نے بادشاہ کو دینا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ دیں، کیونکہ وہ اس لیے چاہتا ہے دیں، جانتا ہے جب تک آپ دیں گے نہیں وہ آپ کو واپس نہیں کر سکتا، آپ دیں گے تو وہ ملٹیپلائی کرے گا، آپ دیں گے تو اپنی گلوری میں سے آپ کو دے گا، اس لیے خداوند نے کہا کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، نہیں دو گے تو نہیں ملے گا۔ سو اس لیے مجھے اور آپ کو بادشاہ کو دینا ہے، اور کتنا دینا ہے؟ بہت دینا ہے۔ 50 دیں گے 100 ملے گا، 500 دیں گے 1000، 5000 دیں گے تو 10,000، ڈیپینڈ کرتا ہے، جس کے پاس ہے اس کو اور بھی دیا جائے گا، جو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اپنے بادشاہ کے حضور میں تحفہ دے کے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ملاکی کی کتاب میں خداوند نے کہا آزما کر دیکھو، ٹیسٹ می، آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھولتا ہوں کہ نہیں کھلیں گے۔ بہت سے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا جب انہوں نے دیا وہ حیران رہ گئے،
उन्होंने कहा यस, देयर इज सम मैजिकल पावर, ये कोई ऐसा कमाल काम है इसको देने में खुदा के हुजूर में, अभी मैंने सोचा ही था तो खुदा ने ये काम कर दिया, अभी मैंने दिया ही था तो खुदा ने ऐसे दरवाजे खोल दिए। कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि आप किंगडम के लोग हैं, आप बादशाही के लोग हैं, आप बादशाह को देंगे तो खुदावंद आपको देगा। जब आप किसी को दें तो आप लोगों को मत दें, बादशाह को दें। लोग आपको अजर ना भी देंगे तो वो जो बादशाहों का बादशाह है वो हालात पैदा करेगा, वो सिचुएशंस पैदा करेगा ताकि आपको वो दे सके, आपको मल्टीप्लाई करके वापस मिले। सो मुझे और आपको देना है, और जब आप दे देते हैं तो देने के बाद जो काम आपने करना है एक्सपेक्ट करना है। आपने इस चीज को एक्सपेक्ट करना है, खुदावंद मैंने तेरे हुजूर में दिया है, अब तो मुझे जरूर बरकत देगा, अब तो मुझे जरूर वापस करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आने वाले वक्त में जब मैं मुनादी करूंगा इसी का एक हिस्सा जो है और खूबसूरती के साथ हम देखेंगे गिविंग के ताल्लुक से जो किताब मुकद्दस में मौजूद है, ताकि मैं और आप देना सीखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदावंद आसमान और ज़मीन के मालिक अपने लोगों को छू बरकत दे। आज की शाम आए खुदा जो तूने हमें दी है और कलाम की ये बातें जो तूने बताई हैं, इनको मेरी ज़िंदगी, मेरे घराने और कलीसिया के एक एक अजीज़ की ज़िंदगी में जो यहाँ तेरे हुजूर में बैठे हैं, या वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, या वो जो आइंदा ऑनलाइन इसको देखेंगे, उनकी ज़िंदगी में कुदरत और कसरत से ये बातें काम करें। तेरा शुक्र और तेरी सिताइश हो यीशु के नाम में, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल की सलामती हो, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।